روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں آنکھ، کان، ناک میں دوا ڈالنے کے مسائل۔ حالت روزہ میں آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، چاہے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ حالت روزہ میں کان میں دوا ڈالنا جائز ہے۔ حالت روزہ میں ناک میں دوا کے قطرے ڈالنا یا اسپرے کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ دوا حلق سے نیچے نہ اترے۔ روزہ رکھ کر ایسی جگہ کا سفر جہاں ابھی طلوع فجر نہ ہوئی ہو۔ سوال: اگر کوئی شخص طلوع فجر پر روزہ رکھ چکا ہو اور پھر سفر کر کے کسی ایسی جگہ جائے جہاں ابھی طلوع فجر نہ ہوئی ہو تو کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ حالت روزہ میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین انجیکشن لگانا جائز ہے۔ اگر اذان فجر کے دوران بھی کھاتا پیتا رہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں یہ سمجھتا رہا ہو کہ اذان فجر کے دوران کھا پی سکتے ہیں، اذان کے بعد نہیں کھا پی سکتے، اور وہ اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا ہو تو اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ مسوڑے سے نکلا ہوا خون اگر توجہ نہیں تھی بے اختیار نگل لیا تو روزہ صحیح ہے۔ مسوڑے سے نکلنے والا خون اگر تھوک میں مل کر ختم ہو جائے تو اس کا نگلنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ جسے شک ہو کہ کوئی قضا روزہ باقی بھی ہے یا نہیں۔ سوال: وہ شخص جسے معلوم نہ ہو کہ اب اس کے ذمے رمضان کا کوئی قضا روزہ باقی بھی ہے یا نہیں تو کیا وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ جواب: ہاں، رکھ سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کا روزہ۔ حالت روزہ میں شوگر چیک کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تمام شوگر کے مریضوں پر روزہ معاف ہو، لہٰذا صرف شوگر پیشنٹ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ انسان روزہ چھوڑ دے۔ مشورہ: شوگر پیشنٹ اپنی دوا اور ڈائٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ مفید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: سومو تصیحو، روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ البتہ اگر ماہر ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہو اور اس کی یہ بات عقلی ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا ضعیف روایت کو حالت روزہ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ جواب: کسی واسطے اور حوالے کے ساتھ ضعیف روایات کو حالت روزہ میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ حالت روزہ میں غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے اور طاقت کے لیے طاقت کے انجیکشن کا استعمال۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سستانی کے نزدیک جائز ہے۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے۔ حالت روزہ میں ڈرپ کا استعمال چاہے دوا کے لیے ہو یا غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے یا طاقت کے حصول کے لیے، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جائز ہے۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے۔ سوال: روزے کی حالت میں بھاپ لینے اور فیشیل کروانا کیسا ہے؟ جواب: بھاپ ناک میں پہنچنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ اگر بھاپ پانی میں تبدیل ہو کر معدے میں چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ معاف ہوتا ہے؟ صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کے احتمال سے روزہ معاف نہیں ہوتا۔ ایسا نقصان جس کا عام طور پر
برداشت کرنا مشکل ہو یا جس سے زندگی خطرے میں پڑ جائے یا کوئی شدید نقصان کا باعث ہونے کا خوف ہو تب روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، لیکن معمولی نوعیت کے احتمالی خطرے کی بنا پر روزہ معاف نہیں ہوگا۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ روزے دار عورت کا حالت روزہ میں کسی ڈاکٹر سے علاج کے لیے اندرونی چیک اپ یا اندرونی الٹرا ساؤنڈ کروانا جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ حاملہ کب روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ حاملہ یا اس کے بچے کے لیے روزہ رکھنا نقصان کا باعث نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ حمل کے 8ویں یا 9ویں مہینے میں اگر اسے خود یا اپنے بچے کے لیے نقصان کا خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بلکہ نقصان کے شدید خوف میں روزہ چھوڑنا واجب ہو جائے گا۔ البتہ بعد رمضان اتنے ہی روزوں کی قضا کرے گی اور 3 پاؤ کھانا یا آٹا وغیرہ کسی مستحق کو کفارے کے طور پر دے۔ اگر حمل پہلے مہینے سے 7ویں مہینے کے آخر تک کا ہے اور اس دوران روزہ اس کے لیے یا بچے کے لیے شدید نقصان کا باعث ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ بعد رمضان صرف قضا کرنا ہے اور کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں دینا ہوگا۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاملہ و دودھ پلانے والی مائیں فدیہ کب دے سکتی ہیں؟ حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی وہ مائیں جن پر شرعی اعتبار سے اگر روزہ واجب نہ رہے کیونکہ خود کو یا بچے کو شدید نقصان پہنچنے کا اطمینان ہو تو رمضان میں ہر دن کے گزرنے کے بعد اس کا فدیہ دے سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ آئندہ آنے والے دنوں کا فدیہ ایڈوانس میں پہلے ہی سے نکال دیں۔ پورا رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے اس بنا پر چھوڑے ہوں ان کا فدیہ بھی ایک ساتھ بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ حاملہ و دودھ پلانے والی مائیں بعد رمضان روزے کی قضا بھی انجام دیں گی۔ اگر دوران روزہ ماہانہ نجاست شروع ہو جائے، دوران روزہ جس وقت بھی حیض شروع ہو جائے روزہ باطل ہو جاتا ہے، خواہ وہ وقت افطار سے چند منٹ پہلے شروع ہو۔ روزہ باطل ہونے کے بعد کھا پی سکتے ہیں اور روزہ کو افطار تک مکمل کرنا ضروری نہیں۔ اگر واجب روزہ ہو تو اس کی قضا کی جائے گی۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حالت روزہ میں زبان کے نیچے رکھنے والی ادویات کا استعمال۔ حالت روزہ میں دل کے مریض جو دوائیں زبان کے نیچے رکھتے ہیں یا درد کم کرنے والی وہ ادویات جو زبان کے نیچے رکھنے سے جذب ہو کے خون میں اتر جاتی ہیں اور حلق سے نیچے نہیں اترتی، ان کا استعمال آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے۔ البتہ آیت اللہ خامنائی احتیاط واجب کے طور پر ان کے استعمال پر روزے کو باطل سمجھتے ہیں۔ اگر منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے استعمال کرے، اگر بالفرض حالت روزہ میں کوئی شخص منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے استعمال کرے تو اس کا مواد حلق سے نیچے اتر جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ حالت روزہ میں شدید قبض دور کرنے والی دوا لینا۔ حالت روزہ میں شدید قبض دور کرنے کے لیے ریکٹل سپوزیٹریز جو مائع نہ ہو ان کا استعمال جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کسی مائع چیز سے انیما لینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حالت روزہ میں یہ سب امور جائز ہیں۔ حالت روزہ میں مہندی
مہندی لگانا اور بالوں میں خضاب لگانا، ناخن کاٹنا، بال کٹوانا بالکل جائز ہے اور ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ۔ حالت روزہ میں مختلف بیماریوں کے لیے ڈاکٹرز جو خون ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کے لیے لیبارٹری جا کر خون نکلوانا جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں جسم میں جذب ہونے والی چیزوں کا استعمال۔ حالت روزہ میں مرہم، کریم، تیل، آئنٹمنٹس، لوشنز یا ڈیوڈرنٹس کا استعمال جائز ہے جو کھال میں جذب ہو جاتے ہیں اور ان کے استعمال سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں بلغم نگلنے کا مسئلہ۔ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں بلغم کو نگلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ افضل اور احتیاط یہ ہے کہ اسے نہ نگلا جائے، لیکن آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کے نظریے میں احتیاط واجب کے طور پر اسے نہ نگلا جائے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: کیا خواتین رمضان کے روزے پورے کرنے کے لیے حیض روکنے والی ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر ڈکار لینے پر غذا منہ میں آ جائے، اگر روزے دار ڈکار لے اور کوئی کھائی ہوئی غذا میں سے کچھ اس کے منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اسے تھوک دے۔ اگر وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر کسی کو گردے کی ایسی بیماری ہو، اگر کسی کو گردے کی ایسی بیماری ہو جس میں مریض کا بار بار پانی پینا بہت ضروری ہو ورنہ اس کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یا شفا یابی میں تاخیر ہو جائے گی تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور بعد رمضان جب روزہ رکھنے کے قابل ہو تو روزہ رکھے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر نوکری کی نوعیت ایسی ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو، ایسے شخص کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے روزہ بچ جائے۔ مثلا اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے، یا تنخواہ کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے اور کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا تو کام نہ کرے اور روزہ رکھے، یا اتنا مال موجود ہو جس سے اس کا گزارا ہو جائے، یا اگر قرضہ لے کر گزارا کر سکتا ہے تو قرضہ لے اور روزہ رکھ کر گھر بیٹھے۔ اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو روزے میں جب صورتحال ناقابل برداشت تو فقط اتنا کھانا یا پانی پی سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے اور پھر پورے دن منافی روزہ کاموں سے پرہیز بھی کرے اور بعد رمضان اس کی قضا بھی انجام دے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: روزے کی حالت میں منہ میں برش کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے بشرطے کہ باہر والے پانی کی رطوبت کو نہ نگلے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر عورت نماز فجر سے پہلے پاک ہونے کے باوجود غسل انجام نہ دے، اگر عورت رمضان میں فجر سے پہلے ماہانہ عادت سے پاک ہو جائے لیکن جان بوجھ کر غسل نہ کرے تو اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ کیا بے حجابی کے ساتھ روزہ صحیح ہے؟ اگر کوئی عورت
نامحرم کے سامنے حجاب نہ کرے تو اگرچہ وہ گنہگار ہوگی لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ البتہ قبولیت روزہ کے لیے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، بے حجابی پر اللہ سے توبہ کرے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں پانی میں بیٹھنے کا فقہی حکم۔ رمضان میں حالت روزہ میں پانی میں بیٹھنا جائز ہے لیکن عورتوں کے لیے مکروہ ہے اور ثواب روزہ میں کمی کا باعث ہے، مردوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: حالت روزہ میں خون کا عطیہ دینا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، البتہ اگر کمزوری کا سبب ہو تو خون دینا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کی جان بچانی ہو تو عطیہ خون واجب بھی ہو سکتا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر فجر سے پہلے غسل جنابت کرنا بھول جائے، اگر کوئی شخص رمضان کی رات میں جنب ہوا لیکن فجر سے پہلے غسل کرنا بھول جائے اور دن میں کسی وقت متوجہ ہو تو اس کا وہ روزہ باطل ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت افطار تک خود کو تمام منافی روزہ کاموں سے بچائے اور بعد رمضان اس روزے کی قضا انجام دے، البتہ کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں آنکھوں میں سرما لگانا جائز ہے لیکن اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو مکروہ ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں قے یا الٹی کرنا۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے الٹی کرنے پر مجبور ہو، بے اختیاری خود سے الٹی ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے اور الٹی کر دے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں نہانے کا مسئلہ۔ حالت روزہ میں نہانا مکروہ نہیں ہے اور بغیر کراہیت کے جائز ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ کیا حالت روزہ میں شاور سے غسل کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں تیراکی کرنے کا مسئلہ۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک حالت روزہ میں پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ ایسا کرنے میں شدید کراہیت ہے اور ممکن ہو تو اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ البتہ آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں احتیاط واجب کے طور پر پورا سر حالت روزہ میں پانی میں نہیں ڈبو سکتے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ماہ رمضان کے دنوں میں کھانا پکانے کا مسئلہ۔ وہ گھر جہاں جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے موجود ہوں وہاں دن میں کھانا تیار کرنا تو جائز ہے لیکن روزہ خوروں کو کھانا پیش کرنا حرام ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزہ خور کو کھانا دینے کا مسئلہ۔ جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنے والے کو رمضان میں روزے کے اوقات میں کھانا پینا دینا جائز نہیں ہے، البتہ جو روزہ رکھنے سے معذور ہوں جیسے بیمار، مسافر، بوڑھے وغیرہ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی توہین میں شمار نہ ہو۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ غیر مسلم کو روزے کے اوقات میں کھانا پینا دینے کا مسئلہ۔ رمضان میں دن کے اوقات میں کسی غیر مسلم کو کھانا دینا یا پانی پلانا
اگر اس ماہ کی ہتک حرمت کا سبب بنے تو حرام ہے، اور بعض فقہا بغیر کسی شرط کے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر لذیذ چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آئے تو منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خواہ کسی کھٹی چیز کو دیکھ کر یا سونگھ کر یا کسی لذیذ چیز کے تصور سے منہ میں پانی بھر آئے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: ہونٹوں کو زبان کے ذریعے تر کر کے اس کی تری کو دوبارہ منہ میں لینا کیا روزے کو باطل کرتا ہے؟ جواب: نہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: روزے دار کے لیے عطر یا الکوہل والے پرفیوم استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جائز ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں غلط فتویٰ بتانا۔ حالت روزہ میں لا علمی یا غلط فہمی یا جان بوجھ کر بھی اگر کسی کو غلط فقہی مسئلہ بتا دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس مسئلے کی نسبت رسول و ائمہ علیہم السلام سے نہ دی جائے۔ جان بوجھ کر غلط فقہی مسئلہ بتانا حرام ہے، اور مسئلے سے ناواقف شخص کو بھی اندازے سے فقہی مسئلہ بیان کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: اگر سحری کے بعد پتہ چلے کہ ہماری گھڑی 5 منٹ پیچھے رہ گئی تھی جبکہ فجر کا وقت آ چکا تھا اور ہم کھاتے رہے تھے تو اس روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں کسی آیت یا حدیث کو غلط تلفظ سے پڑھنا۔ حالت روزہ میں اگر کسی آیت یا کسی حدیث کو غلطی سے یا بھول کر غلط تلفظ سے پڑھ دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں نقدی و صفحات پلٹتے وقت انگلی منہ میں ڈال کر گیلی کرنا۔ حالت روزہ میں نقدی گنتے یا صفحات پلٹتے وقت انگلی کو منہ میں لے جا کر تر کرنا اور کاغذ یا نوٹ پر لگا کر پھر منہ میں لے جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر قابل اعتبار شخص نے فجر کا وقت غلط بتا دیا۔ اگر کسی قابل اعتبار شخص نے وقت فجر غلط بتایا، ہم اس وقت تک سحری کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ اسے غلط فہمی ہو گئی تھی اور وقت فجر داخل ہو چکا تھا، تو اس روزے کو بھی مکمل کرنا ہوگا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا انجام دینا ہوگی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں بواسیر یا پائلز کے مریض کا علاج کروانا۔ بواسیر یا پائلز کے مریض کو حالت روزہ میں تشخیص یا علاج کے لیے پراکٹوسکوپی کروانے اور مرض کی جگہ پر دوا لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزے کی نیت کا زبان یا دل میں کہنے کا مسئلہ۔ روزے کی نیت کا نہ تو زبان پر لانا ضروری ہے اور نہ دل میں اس کے الفاظ کا گزارنا ضروری ہے، بلکہ فقط دل میں موجودہ ارادہ روزہ کافی ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزے دار کا لباس کو تر کرنا۔ جو لباس روزے دار نے پہن رکھا ہو، اگر گرمی وغیرہ کو کم کرنے کے لیے اس کو پانی سے تر کرے تو اس کا یہ عمل
روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر غسل واجب رکاوٹ کے باعث مکمل نہ ہو سکا، اگر غسل جنابت یا حیض انجام دے کر روزہ رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ کوئی رکاوٹ تھی جس کے باعث پانی ہر جگہ نہ پہنچ سکا تھا اور غسل کے وقت اس رکاوٹ سے لا علم تھے تو روزہ صحیح ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزے کی حالت میں معدے کی انڈوسکوپی کروانا۔ حالت روزہ میں انڈوسکوپی کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ٹیوب آسانی سے داخل کرنے کے لیے اگر ٹیوب پر کوئی رطوبت لگا کر انڈوسکوپی کی جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر سحری کھانے کے دوران وقت روزہ شروع ہو جائے، اگر انسان سحری کھا رہا ہو، اس دوران اسے معلوم ہو کہ فجر ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے نکال دے۔ اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ جہاز اور بہت بلند عمارتوں میں وقت افطار کا مسئلہ۔ اگر انسان جہاز میں سفر کر رہا ہو یا بہت بلند عمارتوں میں اوپر کی منزلوں میں رہائش پذیر ہو تو احتیاط واجب کے طور پر اپنے افق کے مطابق جب افطار کا وقت آئے تب افطار کرے، کیونکہ بلندی کے باعث ممکن ہے کہ سطح زمین کے مقابلے میں ابھی مشرق کی سرخی زائل نہ ہوئی ہو، روشنی باقی ہو اور وقت افطار میں کچھ تاخیر ہو، اور جب تک وقت افطار آنے کا اطمینان نہ ہو تب تک افطار نہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں زمینی وقت افطار کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں نسوار کے استعمال کا شرعی حکم۔ اگر حالت روزہ میں نسوار کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں یا نسوار سے مخلوط لعاب دہن کو نگل لیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ دوران روزہ حجامہ کروانا یا خون کا عطیہ دینا۔ اگر رمضان میں روزے کے درمیان حجامہ کروایا جائے یا خون کا عطیہ دیا جائے اور خون کا نکلنا کمزوری کا سبب ہو تو یہ کام مکروہ ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ صحیح روزے کو باطل سمجھ کر پھر کچھ کھا یا پی لیا جائے تو اگر کسی نے بھولے سے روزے میں کچھ کھا پی لیا ہو اور غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے پھر جان بوجھ کر بھی کچھ کھا پی لیا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا انجام دینا ہوگی۔ یاد رہے کہ بھولے سے کچھ کھا لینے یا پی لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں اشعار پڑھنا۔ حالت روزہ میں اشعار پڑھنا مکروہ ہے، البتہ معصومین علیہم السلام کی شان میں قصیدہ خوانی یا ان کے غم میں مرثیہ و نوحے کے اشعار پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ شک کی صورت میں روزے میں حدیث کو حوالے کے ساتھ نقل کریں۔ اگر روزے دار کوئی ایسی حدیث نقل کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے وہ روایت ہو یا جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سنی ہو اس کا حوالہ دے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام یا لپ گلوس استعمال کی جائے۔ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام یا لپ گلوس ہونٹوں پر لگائے اور اس کا مواد
منہ کی تری سے مخلوط ہو کر حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا استعمال جائز ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روایت بیان کرتے ہوئے اگر غلط راوی سے منسوب کر دیں۔ حالت روزہ میں اگر حدیث کو غلطی سے کسی غلط راوی یا صحابی معصومین علیہم السلام سے منسوب کر دے کہ فلاں نے معصوم سے روایت کی ہے جبکہ حدیث صحیح بیان کی ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ بیان حدیث میں مکمل احتیاط کی ضرورت ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں چند طبی چیزوں کے استعمال کا مسئلہ۔ حالت روزہ میں ماؤتھ واش کا استعمال منہ کے فنگل انفیکشنز سے بچانے یا علاج کے ڈراپس کا استعمال اور ناک کھولنے والی تیز خوشبو والے انہیلرز کا استعمال جائز ہے، بس ان میں سے کوئی دوا حلق سے نیچے نہ اترے، منہ کی حد تک اور کلی کرنے کی حد تک اور سونگھنے کی حد تک معاملہ رہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر وقت افطار آنے کا اطمینان ہونے کے بعد افطار کر لیا جائے، اگر کسی کو یقین و اطمینان ہو کہ صحیح وقت افطار آ گیا ہے اور وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ وقت نہیں آیا تھا تو احتیاط کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ غلط فہمی کی بنا پر کسی حدیث کو معصوم سے منسوب کر دینا۔ اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا قول پیغمبر علیہ السلام ہے یا قول امام معصومین علیہ السلام ہے اور اسے ان ہستیوں سے منسوب کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ وقت افطار کا یقین حاصل ہونے کے بعد افطار کریں۔ اگر روزے دار کسی شخص کے کہنے پر کہ جس پر اعتماد بھی نہ ہو روزہ افطار کر لے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا یا شک کرے کہ مغرب کا وقت ہوا ہے یا نہیں اور پھر روزہ افطار کر لے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر غسل مس میت کیے بغیر روزہ رکھ لے، اگر جان بوجھ کر بھی غسل مس میت انجام نہ دے اور روزہ رکھ لے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر دوران روزہ میت کو ہاتھ لگائے تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر روزے کی حالت میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ لڑکوں کا بلوغ۔ سوال: لڑکے عمر کے اعتبار سے کب بالغ ہو جاتے ہیں؟ جواب: لڑکے جب 15 سال قمری مکمل کر لیتے ہیں تو بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی انگریزی سالگرہ کی تاریخ کے لحاظ سے جب لڑکے تقریباً 14 سال 7 مہینے 15 دن کے ہو جائیں تو عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائیں گے، البتہ دیگر علامات بلوغ کے لحاظ سے اس عمر سے پہلے بھی بالغ ہونا ممکن ہے، مندرجہ بالا حساب صرف عمر کے لحاظ سے ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی۔ رمضان میں فجر کے بعد آنکھ کھلے اور غسل واجب ہو۔ سوال: ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اذان صبح کے بعد اٹھے
اور اس پر غسل واجب ہو تو کیا کرے گا؟ کیا اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ جواب: اس کا روزہ صحیح ہے لیکن نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ مرحوم کے قضا روزے اتارنے میں آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں ایک سہولت۔ صرف آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں مرحوم والد کے قضا روزے کے بدلے ایک مد یعنی 3 پاؤ آٹا یا غذائی اجناس فی روزہ کسی غریب مومن کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مرحوم کے قضا روزے رکھنے یا رکھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بڑے بیٹے کے علاوہ دیگر رشتہ داروں وغیرہ کے ذریعے بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کا آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی۔ سوال: جیسا کہ توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ انسان 4 جگہ پر پوری نماز پڑھ سکتا ہے، کیا یہ حکم روزہ کا بھی ہے؟ دوسرے الفاظ میں کیا مسافر 10 روز کا قصد کیے بغیر بھی مکے اور مدینے میں رمضان کا واجب روزہ رکھ سکتا ہے؟ جواب: اس حکم میں روزہ شامل نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی۔ سوال: روزے کی حالت میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اچانک کسی غلط تصویر کے آ جانے اور اس پر نظر پڑ جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: روزہ باطل نہیں ہوتا، اگرچہ شرعی اعتبار سے ایسے موقع پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ لڑکیوں کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ لڑکیاں جب 9 سال قمری مکمل کر لیتی ہیں تو بالغ ہو جاتی ہیں، یعنی جب انگریزی شمسی سالگرہ کی تاریخ کے لحاظ سے لڑکیاں تقریباً 8 سال 8 مہینے اور 10 دن کی ہو جائیں تو بالغہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکیاں اپنی انگریزی شمسی سالگرہ کی تاریخ سے تقریباً 97 دن 22 گھنٹے اور 48 منٹ پہلے بالغہ ہو جاتی ہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: کیا لڑکوں کے چہرے پر نکلنے والے سخت بال یا ہونٹوں کے نیچے سخت بالوں کا نکلنا بالغ ہونے کی نشانی شمار ہوتا ہے؟ جواب: آیت اللہ سیستانی کے نزدیک زیر ناف چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بالوں کا نکلنا علامات بلوغ میں شمار ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے نزدیک زیر ناف سخت بالوں کا نکلنا تو بالغ ہونے کی علامت ہے، لیکن چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بال نکلنا علامات بلوغ نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ استفتاء آیت اللہ سیستانی۔ روزے میں تھوک نگلنے کا حکم۔ سوال: ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں جان بوجھ کر تھوک پینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: اگر کسی پر غسل واجب ہو اور جان بوجھ کر یا شرم کی وجہ سے نماز فجر سے پہلے غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو کیا تیمم کر کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ جواب: اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن روزہ صحیح ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر غسل و تیمم دونوں کا وقت نہ ہو، اگر عورت اذان فجر سے پہلے ماہانہ عادت سے پاک ہو جائے لیکن غسل واجب یا تیمم کرنے کا مختصر وقت بھی نہ ہو اور وہ غسل و تیمم کے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔
روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ تنگی وقت کے تیمم سے روزہ و نماز کا مسئلہ۔ اگر ماہ رمضان میں فجر سے پہلے غسل واجب کے لیے وقت نہ بچے اور تنگی وقت کی وجہ سے تیمم کر کے روزہ رکھ لے تو روزہ صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے لازمی غسل کرے۔ تنگی وقت کا تیمم روزہ رکھنے کے لیے صحیح تھا، لیکن نماز فجر کے لیے کافی نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ایک روزہ ایک ہی نیت سے رکھیں، قضا روزے کے ساتھ مستحب روزے کی نیت نہ کریں۔ سوال: کیا یہ ممکن ہے کہ واجب روزے کے ساتھ ہی نیت میں مستحب روزے کا بھی اضافہ کر لیا جائے؟ مثلا رمضان کے قضا روزے کی نیت کے ساتھ کسی مستحب روزے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے اور ضروری ہے کہ صرف قضا روزے کی ہی نیت کی جائے۔ البتہ جس دن روزہ رکھنا مستحب ہو اس دن رمضان کی قضا کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ مطابق فتویٰ آیت اللہ سیستانی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر رمضان میں نماز فجر کے بعد احتلام ہو تو غسل کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ماہ رمضان میں نماز فجر کے بعد سوئے اور احتلام ہو جائے تو اٹھ کر فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ غروب آفتاب تک بھی غسل نہ کرے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ واجب ہے کہ نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے لیے غسل کو انجام دے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزے کی حالت میں عورت کے میک اپ کرنے کا مسئلہ۔ حالت روزہ میں میک اپ کرنا، لپسٹک لگانا جائز ہے، بشرطے کہ کوئی بیرونی رطوبت یا چیز حلق سے نیچے نہ اترے۔ البتہ نامحرم کے سامنے زینت کر کے جانا جائز نہیں ہے، اس کی احتیاط ضروری ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ رمضان میں روزوں کی نیت کا مسئلہ۔ رمضان میں روزوں کی نیت میں اس بات کو معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کون سا روزہ ہے۔ مثلا اگر کسی دن 15ویں روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 16واں روزہ تھا تب بھی وہ روزہ صحیح ہے۔ مطابق فتویٰ آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل، مسئلہ نمبر 538۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر لڑکا یا لڑکی ماہ رمضان میں بالغ ہو جائیں تو روزہ کا حکم کیا ہوگا؟ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا، لیکن اگر اذان فجر کے بعد بالغ ہو تو پھر اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا، وہ اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کرے۔ مطابق فتویٰ آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل، مسئلہ نمبر 1543۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ رمضان میں زیارات و عمرہ کا سفر۔ رمضان میں روزے سے بچنے کی نیت سے سفر کرنا مکروہ ہے، لیکن عمرہ یا مقدس مقامات کی زیارت کے سفر کرنا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: کیا مرحومہ ماں کے قضا روزوں کی بجاوری بھی بڑے بیٹے پر واجب ہے؟ جواب: آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ وحید خراسانی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فتوے میں مرحومہ ماں کے قضا روزوں کی بجاوری بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ توضیح المسائل، مراجع 1390 1712۔ آیت اللہ وحید خراسانی توضیح المسائل 1398 1720۔ البتہ
آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں واجب ہے۔ اجوبۃ الاستفتاء صفحہ نمبر 542۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ابتدائے بلوغ کے زمانے کے روزوں کی قضا کا شرعی حکم۔ سوال: جو شخص نہیں جانتا کہ اس نے جو روزے ابتدائے جوانی کے ایام میں نہیں رکھے اس وقت وہ بالغ بھی ہوا تھا یا نہیں، کیا ان کی قضا بھی اس پر واجب ہے؟ جواب: تمام مراجع کے مطابق اگر نہیں جانتا کہ اس زمانے میں بالغ ہوا تھا یا نہیں تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ بیٹی پر مرحوم باپ کے قضا نماز و روزہ کی بجا آوری کے وجوب کا مسئلہ۔ سوال: اگر کوئی شخص اولاد نرینہ نہیں رکھتا، کیا اس کے مرنے کے بعد مرحوم باپ کے روزوں کی قضا بڑی بیٹی پر واجب ہے؟ جواب: آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں بیٹی پر قضا نماز و روزے کی ذمہ داری واجب نہیں ہے، البتہ اگر وہ چاہے تو ادا کر سکتی ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا دے یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان المبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے 1 مد 3 پاؤ آٹا یا غذائی اجناس کفارہ بھی دے۔ 60 غریبوں کا عدد پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلاً شرائط رکھنے والے 10 غریبوں کو 6 کفارہ ادا کرے، البتہ اگلے دنوں کے کفارے بھی انہی 60 مسکینوں کو ادا کیے جا سکتے ہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ باطل غسل کے ساتھ نماز و روزے کا حکم۔ سوال: ایک مدت تک انسان نے غسل صحیح انجام نہیں دیے، انہی کے ساتھ نماز بھی پڑھی اور روزے بھی رکھے، کیا اب ضروری ہے کہ نماز اور روزے کی قضا کی جائے؟ جواب: تمام مراجع کے نزدیک روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ نمازوں کی قضا کرے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں پھول کی خوشبو سونگھنا مکروہ نہیں ہے۔ حالت روزہ میں پھول سونگھنا یا عطر و پرفیوم کی خوشبو سونگھنا جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، البتہ خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا مکروہ ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر بوڑھا شخص رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو کیا ذمہ داری ہے؟ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ کم سن لیکن بالغ شدیدہ کمزور لڑکی کے روزے رکھنے کا مسئلہ۔ سوال: جو بچی بالغ ہو گئی ہے لیکن جسمانی کمزوری کے سبب روزہ نہیں رکھ سکتی اور 2-3 سال تک اس کی قضا بھی بجا نہیں لا سکتی، اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب: تمام مراجع کے مطابق سوائے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے، اگر اس کے لیے روزہ رکھنا ضرر کا موجب بنتا ہے یا اس کو برداشت کرنا اس کے لیے بہت زیادہ زحمت و مشقت کا باعث ہے تو اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن فقط عذر کو بہانہ بنا کر اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے، اور جب بھی ممکن ہو
اس کی قضا بجا لائے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی: مذکورہ صورت میں اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام صدقہ دے، اور ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزے سے بچنے کی نیت سے رمضان میں سفر کرنا مکروہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کی 24ویں تاریخ سے پہلے سفر کرنا بھی مکروہ ہے۔ البتہ حج، عمرہ، زیارات اتباط عالیات یا کسی ضروری کام کے لیے سفر کرنا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ غلط فہمی کی بنا پر کسی حدیث کو معصوم سے منسوب کر دینا۔ اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا قول پیغمبر یا قول امام معصوم علیہ السلام ہے، اور اسے ان ہستیوں سے منسوب کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں کسی آیت یا حدیث کو غلط تلفظ سے پڑھنا۔ حالت روزہ میں اگر کسی آیت یا کسی حدیث کو غلطی سے یا بھول کر غلط تلفظ سے پڑھ دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ صحیح روزے کو باطل سمجھ کر پھر کچھ کھا یا پی لیا جائے تو اگر کسی نے بھولے سے روزے میں کچھ کھا پی لیا ہو اور غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے، پھر جان بوجھ کر بھی کچھ کھا پی لیا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا انجام دینی ہوگی۔ یاد رہے کہ بھولے سے کچھ کھا لینے یا پی لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سفر حرام ہو تو نماز مکمل ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر سفر حرام ہو، مثلاً عورت بغیر شوہر کی اجازت کے ایسے سفر پر جائے جو اس پر واجب نہ ہو، یا اولاد کی محبت کی بنا پر اولاد کا سفر پر جانا والدین کے لیے اذیت کا باعث ہو، تو ایسا سفر کرنا بھی حرام ہے، اور ضروری ہے کہ انسان اس سفر میں پوری نماز پڑھے اور رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ بھی رکھے۔ توضیح المسائل، آیت اللہ سستانی، مسئلہ نمبر 1282 اور 1281۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار۔ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو، یا اس کا مرض طول پکڑ جائے، یا تکلیف میں اضافہ ہو جائے، یا شفا ملنے میں تاخیر کا سبب بنے، اور ان باتوں کا یقین، ظن یا احتمال ایسے خوف پر ہو جس کی بنیاد عقلی ہو۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ کیا کمزوری ہونے کی صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں کمزوری بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا، سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے کہ جسے برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، تب روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر بعد رمضان اس کی قضا کرنی ہوگی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ کیا تیز خوشبو روزے کو باطل کر سکتی ہے؟ خوشبو خواہ کتنی ہی تیز ہو، اس کو لگانا یا سونگھنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر کوئی رمضان کے روزے میں بھول کر کچھ کھا پی رہا ہو، اگر کوئی رمضان کے واجب روزے یا کسی بھی طرح کے روزے میں بھول کر کچھ کھا پی رہا ہو تو اسے روکنا، ٹوکنا یا یاد دہانی کرانا کہ تم روزے سے ہو واجب نہیں ہے۔
روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ روزے کے سلسلے میں غیر مسلم ڈاکٹر کا مشورہ۔ سوال: اگر مریض خود فیصلہ نہ کر سکے اور روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے سلسلے میں قابل اعتماد ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا اس کی شرعی ذمہ داری ہو تو کیا اس ڈاکٹر کا مومن یا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جواب: مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ساونا اور اسٹیم باتھ۔ حالت روزہ میں ساونا باتھ اور اسٹیم باتھ لینا جائز ہے، البتہ اگر بھاپ اس قدر ہو کہ قطرات کی صورت میں حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر عورت کو روزے کے دوران ماہانہ نجاست شروع ہو جائے۔ سوال: اگر عورت کو دوران روزہ ماہانہ نجاست شروع ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور رمضان کا احترام کرتے ہوئے کھا پی سکتی ہے، لیکن اگر پھر بھی ثواب کے لیے خود کو منافی روزہ کاموں سے بچائے تو کیا اس کو روزہ کا ثواب ملے گا؟ جواب: روزہ باطل ہے اور اس کی قضا انجام دینا ہوگی۔ ثواب دینا اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کی امید رکھنی چاہیے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں بے ہوشی کا مسئلہ۔ سوال: اگر مریض کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو لیکن آپریشن کے لیے بے ہوش کیا جائے تو روزہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب: احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کو مکمل کرے، مکمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس روزے کی قضا بجا لائے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر غسل کے دوران بے اختیار پانی حلق میں چلا جائے۔ اگر دوران روزہ غسل کے درمیان کچھ پانی بے اختیار اور بغیر ارادے کے حلق سے نیچے اتر جائے تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر ماہ رمضان میں غسل واجب کے درمیان نماز فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ اگر ماہ رمضان میں کسی کو یقین تھا کہ غسل جنابت کے لیے وقت ہے اور وہ غسل میں مشغول ہو جائے اور درمیان غسل اسے علم ہو کہ غسل کی کچھ مقدار ادا کرنے کے ساتھ نماز فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا تو اس کا وہ روزہ صحیح شمار ہوگا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ اگر نکسیر پھوٹ جائے اور ناک یا منہ سے خون نکلنے لگے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ایک بچی نے بلوغت کے وقت حکم شرعی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے کیونکہ اس کے والدین نے اسے اس طرف متوجہ ہی نہ کیا تھا، کیا اس بچی کو قضا و کفارہ دونوں رکھنا ہوں گے؟ جواب: اس پر فقط قضا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ایک فقہی سوال: کیا بے ہوش ہونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ایک اہم فقہی مسئلہ: اگر بیمار رمضان کے کسی دن ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے روزے کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، البتہ اگر ظہر کے بعد تندرست ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: کیا بہت سے لوگ میت کے قضا نماز و روزے کو ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: رکھ سکتے ہیں۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: فجر کے وقت مسجد کی اذان سے روزہ کا کیا تعلق ہے؟ جواب: کوئی تعلق نہیں، اصل معیار وقت فجر کا آ جانا ہے، مسجد کی اذان معیار نہیں ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: اگر شک ہو کہ فجر کا وقت شروع ہوا یا نہیں تو کیا اس حالت شک میں کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جواب: جائز ہے، البتہ اگر بعد میں پتہ چلا کہ وقت داخل ہو چکا تھا
تو اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ مسائل خواتین: حالت حیض میں دعا، اذکار، تلاوت قرآن۔ عورتوں کے لیے حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن نمازوں کے اوقات میں مصلی پر بیٹھ کر دعا، اذکار، درود اور جس قدر چاہے تلاوت قرآن کرے مکروہ بھی نہیں ہے، البتہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے جن کے لیے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: حالت روزہ میں غرارے کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن اگر پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: اگر انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور پانی بے اختیار حلق سے نیچے اتر جائے تو اس روزے کا کیا ہوگا؟ جواب: اس روزے کو بھی مکمل کرنا ہوگا اور اس کی بعد رمضان قضا بھی کرنا ہوگی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ حالت روزہ میں احادیث کا بیان۔ سوال: اگر روزے دار جان بوجھ کر یا بھولے سے ایک معصوم کا قول دوسرے معصوم سے منسوب کر کے بیان کر دے تو روزہ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب: اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے تو روزہ صحیح ہے۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ ایک اہم فقہی سوال۔ سوال: اگر کوئی شخص حالت روزہ میں نماز قضا کرے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ جواب: ایسا شخص گنہگار ہوگا لیکن روزہ صحیح رہے گا، البتہ توبہ کے ساتھ ان نمازوں کی قضا بھی انجام دینا ہوگی۔ روزے کے چند اہم فقہی مسائل۔ سوال: جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے، مثلا مسافر ہو، تو اس کے لیے پیٹ بھر کر کھانا پینا کیسا ہے؟ جواب: مکروہ ہے۔